عید میلاد النبی کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں اس معاملے میں بھی تعصبات کا شکار ہیں اور شدت پسندی کا شکار ہیں، اور اس چیز کو صحیح طور پر سمجھ کر اور اس کے مطابق کوئی رویہ اختیار کرنا جو ہے وہ، چونکہ ہر معاملے میں جذباتیت، ضد، شدت پسندی، چونکہ یہ انسانی فطرت میں موجود ہوتی ہیں اور ان کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو جب تک ہم ان کی اصل میں تو نفس کی اصلاح جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے جو بنیادی مقاصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں، قرآن کریم سے ہم اگر رابطہ کرتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تب ہم صحیح صورتحال کی طرف ہم پہنچ سکتے ہیں۔ جب ہم قرآن کریم سے دور ہوتے ہیں، اور شاید بدنصیبی ہے کہ قرآن کریم کے قریب ہمیں جانے نہیں دیا جاتا، قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ترغیب نہیں دی جاتی، تربیت نہیں کی جاتی، اس کی طرف مخاطب نہیں کیا جاتا، اس کی طرف ہمیں لایا نہیں جاتا، بلایا نہیں جاتا، بلکہ اپنی ہی باتوں کو جو مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنی باتیں جو ہیں لوگوں کو سنا رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں اور ساتھ بھول رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کے جو مقصد ہے وہ اس معاملے کو صحیح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ضد اور تعصب یہ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ عید میلاد النبی، اچھا اب اس میں چلو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ضد کے حوالے سے کہ بھی جو لوگ اس کو مناتے ہیں تو وہ بس مناتے ہیں، ٹھیک ہے منائیں، اس میں کوئی وہ حرج والی بات نہیں، لیکن جو جس طرح ہے اس کو اسی طرح لینے کی ضرورت ہے، اسی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح آگے بیان کرنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، اس میں سے ضد کو نکال دینا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہم کسی بھی معاملے کو شرعی طور پر جو دینی معاملات ہوتے ہیں ان میں ہم اپنی ضد اور اپنی پسند اور ناپسند کو پرائیورٹی دیتے ہیں، آگے رکھتے ہیں، اور جو حقیقت ہے جب ضد آ جاتی ہے یا آپ کی نفرت آ جاتی ہے، کسی معاملے میں تعصب آ جاتا ہے، تو پھر وہ حقیقت جو ہے وہ مستور ہو جاتی ہے، اور جو اس کے مخالفین ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک تعصب کا شکار ہیں، جبکہ صحیح صورتحال جو ہم عرض کریں گے انشاءاللہ تعالی خدمت میں تب آپ کو سمجھ آئے گی، اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو۔ اور جب انسان کسی بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، کسی ایک بات سے، کسی ایک نقطے سے، کسی ایک جملے سے وہ اس کو کسی بھی فرقے میں، کسی بھی مکتبہ موافق یا مخالف میں ڈال دیتا ہے اور بس پھر بات ختم۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جب ہم اس کو کچھ لوگ، اب یہ جو ہوتا ہے اس میں 12 کا دن ایک طے کر لیا گیا ہے، جبکہ روایات کے مطابق یہ مختلف اس میں تاریخیں ہیں، 9 بھی کہتے ہیں، 12 بھی کہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ اور روایات میں کوئی ایک حتمی تاریخ اس کے بارے میں طے شدہ نہیں ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، اچھا اس کے بارے میں پھر وہ چلو ہم پیچھے تاریخ میں نہیں جاتے کہ صحابہ نے منائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی یا نہیں منائی، یا تابعین، تبع تابعین، اور ائمہ، مجتہدین، محدثین، مفسرین، متقدمین، متاخرین، جتنے بھی اکابرین ہو گزرے ہیں تاریخ میں، اس کو 100 سال پہلے تک بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں منایا جاتا، تو چلو اس کو بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم اسی کو ابھی لے لیتے ہیں، کچھ پاکستان بننے کے بعد سے ہم لے لیتے ہیں اس کو، کہ پاکستان بننے کے بعد سے ہی چلو پاکستان بننے سے پہلے منائی گئی ہے فرض۔ تو اس کو کس لیے منایا جاتا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس تاریخ کو، جو تاریخ ولادت، اب جو مختلف روایات ہیں تو مختلف روایات میں سے انہوں نے ایک روایت کو لے لیا، وہ دوسری کو رد کر دیا، جب پھر کتابوں میں یا مستند یا کہہ لیں، اب یہ باتیں ہیں ساری روایات کی، جس میں کوئی حتمی طور پر ہم ایک بات نہیں کر سکتے یقینی طور پر، تو کسی کو کوئی تاریخ پسند ہے تو کسی کو کوئی، تو اپنے حساب سے پھر جنہوں نے، اور سرکاری سطح پر جب یہ تاریخ طے ہو گئی، سرکاری سطح پر تاریخ طے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس کو چھٹی ہوتی ہے اور پوری دھوم دھام سے سرکاری طرح
سرکاری سطح پر بھی اس عید میلاد النبی کو منایا جاتا ہے، تو 12 ہی طے ہوئی۔ چلو اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ اس کی حتمی تاریخ کون سی ہے، 12 بھی اگر ہے تو اب یہ جو منانے والے ہیں وہ کس نقطہ نظر سے، کس حیثیت سے، کس خیال اور نظریے سے اس کو مناتے ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ دن مناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس میں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں جو بعض جو مخالفین کے الزامات ہیں کہ بھئی جو اہل سنت ہیں، جو منانے والے ہیں، وہ ان کو بعض حضرات جو ہیں مخالفین ان کو دوسرے خطرناک الفاظ سے بھی یاد کرتے ہیں، شرک اور مشرک اور اس طرح، تو وہ اس میں ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم چونکہ ولادت باسعادت مناتے ہیں، ولادت کا دن مناتے ہیں، تو اس سے شرک کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اس کو دھوم دھام سے اور بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ اچھا، اب اس کی جب مخالفین کہتے ہیں کہ بھئی اس کی سند کہاں ہے، جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ پیچھے پوری تاریخ میں کہیں نہیں ملتی، تو بھئی نہیں ملتی تو کیا ہو گیا؟ اب بدعت ہے یا نہیں ہے، بدعت کس کو کہتے ہیں، یہ ایک الگ تفصیلی موضوع ہے۔ تو یہ موقع، یہ جشن ولادت جو ہے، اس کو منانا یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ تو بدعت کہتے اس کو ہیں جو دین میں کسی نئے کام کا اضافہ کیا جائے، کسی ایسے کام کو جو دین کا حصہ نہیں ہے، اس کو دین سمجھ کر، ایک دینی کام سمجھ کر، دین کے لوازمات میں سے سمجھ کر، دین کے مطالبات میں سے کچھ سمجھ کر، دین کا ایک جز سمجھ کر کسی کام کو کیا جائے اور کو اس پر زور دیا جائے، اس پر لوگوں کو منایا جائے، لایا جائے، تو وہ بدعت ہوتی ہے۔ تو یہ ایک محبت کا اظہار ہے، یہ ایک محبت کا اظہار ہے، کس کے ساتھ؟ اپنے نبی کے ساتھ۔ اب اس کی پھر آگے جب ہم تفصیل میں جائیں گے تو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں محبت کا اظہار ہے، کیسے نہیں ہے۔ تو محبت کے اظہار کے لیے، محبت کا اظہار جو ہوتا ہے وہ اس میں ٹھیک ہے، اس میں اپنی عقیدت کا، اپنی محبت کا، اپنے جذبات کا، اپنے جو بھی یہ سارے احساسات ہیں، ان کے لیے اب اگر تو وہ اس کو کوئی عبادت سمجھ کر مناتے ہیں تو پھر اس کے لیے ضرورت ہوگی کہ ہم اس میں تاریخ میں دیکھیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور قرآن کریم، یہ ساری چیزوں میں سے پھر ہمیں سے دیکھنا پڑے گا اگر اس کو کوئی بھی شخص کوئی دینی ضرورت سمجھتا ہے، دینی عبادت سمجھتا ہے، کیونکہ جو دین کی ضروریات ہیں، لوازمات ہیں، احکامات ہیں، واجبات ہیں، فرائض ہیں، عقائد ہیں، وہ طے شدہ ہیں، ان میں کسی میں فرق نہیں ہے، کسی بھی مکتبہ فکر میں اس کے بارے میں فرق نہیں ہے، تو سبھی وہ دینی ضروریات کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں۔ تو اگر اور اس کو صرف محبت کے طور پر منایا جاتا ہے تو منایا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے، اس میں کیوں اعتراض ہے کسی کو؟ ہر شخص کا اپنی محبت کا ایک طریقہ کار، اگرچہ اس کے بارے میں مزید کچھ پرانی احکامات ہیں، آیات بینات ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی نیاز مندی اور محبت کا اظہار کرنے کے پرانے طریقے بتائے گئے ہیں، تو ان سے اس کے علاوہ یعنی عام طور پر تو چونکہ ہم عجمی ہیں، عجم کی اپنے رسومات ہیں، رواجات ہیں، عادات ہیں اور طرز رہن سہن ہے، اور یہاں کی کچھ اپنی ہی رسومات ہے۔ تو اس خطے میں جب اسلام آیا اور پھر یہاں کی رسوم و رواج اور پھر یہ سارے ان چیزوں کے ایک وہ، تو اسی طرح پر اور پھر کچھ کرسچنز نے جو جس طرح وہ اپنا کرسمس ڈے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے ہیں، اب یہ کس نے شروع کیا، کس پرسپیکٹو میں شروع کیا، کس کانٹیکسٹ میں شروع کیا، اس میں بھی ہم نہیں جاتے۔ تو یہ ایک محبت کا اظہار، ایک مباح عمل ہے۔ تو مباح عمل کرنے میں آپ کو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اس کی سند کہاں سے ہے، کیا نہیں، ایک جو کام ہی مباح ہے۔
تو اگر اس کو کوئی فرض کہتا ہے، اس کو کوئی واجب کہتا ہے، اس کو کوئی سنت کہتا ہے، تب اس کی سند کی ہمیں ضرورت پڑے گی، اس کے حوالے کی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ کوئی اس کو اگر عبادت کہتا ہے تو تب ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ تو جب یہ ایک عمل ہی ایک مباح عمل ہے، ہاں یہ بدعت اس صورت میں بنے گا جب اس کو کوئی ایسا نام دیا جائے گا جو شریعت کے میں اس کا نام نہیں۔ یہ چیزیں تھوڑی باریک ہیں، ان کو سمجھ کر جب ہم کریں گے تب ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، ان کی محبت کا اظہار اپنے نبی کے ساتھ اپنے خطے میں، اپنے علاقے میں، اپنے ماحول میں، اور پھر جب سب لوگ منا رہے ہیں تو اس میں منا رہے ہیں لوگ، تو اس کے لیے پھر وہ جب اس کو ہم ایک مباح اور محبت کی کا ایک عمل کہیں گے تو پھر اس کے لیے ہمیں حوالے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اس کو کہتا ہے کہ یہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، تو پھر اس کے لیے حوالہ درکار ہوگا۔ تو اس لیے مخالفین کو تھوڑا سا تحمل سے اس چیز کو لینے کی ضرورت ہے کہ بھئی تھوڑا سا یہ یعنی ایک، چونکہ وہ ایک ان کا مخالفین کا ایک مخالف جو مکتبہ فکر ہے، تو اس لیے اس وجہ سے پھر وہ ان کے خلاف ہی جو بھی کریں گے تو ان کے خلاف ہی بات کریں گے۔ تو جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چیزوں کو جیسے ہیں، جو ہے اس کو اسی طرح لیں، اس میں اپنے تعصبات کو، اپنے جو جذبات ہیں، اپنے احساسات ہیں، اپنے خیالات ہیں، اپنی پسند ہے، اپنی ناپسند ہے، اس کو اس میں داخل نہ کریں۔ تو پھر ہی ہم ایک نیوٹرل ہو کر، ایک درمیانہ اپنا رویہ رکھتے ہوئے، ایک صحیح تجزیہ کر کے اس کو ہم اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہر کام جو ہے اس کے لیے جب اس کو عبادت سمجھ، اور عبادت کے لیے کسی کام کو نیکی قرار دینے کے لیے کچھ تو ہے ایک جنرل نیکی ہے جس میں انسانی سطح پر پوری دنیا میں، جیسے کہ کسی کو کھانا کھلانا، کسی کے ساتھ بھلا کرنا، کسی کی مصیبت میں کام آنا، کسی کی ضرورت پوری کرنا، کسی کی تکلیف دور کرنا، کسی کی کسی طرح بھی مدد کرنا، یہ ایک یونیورسل نیکیاں ہیں۔ تو ہمارا مسلمانوں کو تو یہی عقیدہ ہے کہ نیکی، کسی بھی نیکی کا اجر و ثواب اللہ مسلمانوں کو دے گا جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں گے۔ تو جو دوسرے ہیں ان سے تو ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو ان کو اللہ دے گا نہیں دے گا وہ تو ان کا مسئلہ ہے۔ تو اسی طرح پر کچھ ایسے عمل ہیں جو مباح عمل ہیں، جس میں نہ شریعت کچھ کہتی ہے نہ کچھ سے روکتی ہے، تو پھر اس کو زبردستی اس میں بدعت کا نام دے دینا اس کو، یا اس کو زبردستی اس طرح کے کچھ نام دے کر اور اس طرح کا کوئی آپس میں ایک کسل بازی کا جیسے شروع کر لینا، یہ قطعی طور پر اہل علم و دانش، اہل عقل و شعور، اہل بصیرت کے نزدیک یہ درست بات نہیں ہونی چاہیے۔ دین کے اندر اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے خیالات اور اپنی جو محبت ہے یا تعصب ہے یا نفرت ہے یا جس طرح کے بھی کسی طرح کے بھی جذبات، ان کو بالائے طاق رکھ کر، ان کو ایک سائڈ پر رکھ کر، دینی ضروریات کے مطابق جو دین کی بات ہے اس کو اسی طرح لیں۔ ہمارے یہاں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ انہی تعصبات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ امید ہے کہ ہم نے کسی حد تک اس معاملے کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ مزید اگر آپ کے سوالات ہوں تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ جواب دیں گے۔